اظہر جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو ہمیں مریم نواز صاحبہ کی صحت کے حوالے سے بتائیے گا۔ انہیں پہلے لندن جانا پڑا سرجری کے لیے، پھر اب معلوم ہوا کہ وہ جنیوا گئی ہیں اور وہاں پر ان کا گلے کا آپریشن ہوا ہے۔ جی بالکل، مریم نواز صاحبہ کے جو چیک اپ سے وہ یہاں لنڈن میں ہوئے تھے، ان کا ایک معالج جو اویلیبل تھا وہ سوئٹزرلینڈ میں تھا، تو وہ اپنے والد سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ جنیوا گئیں، اور جہاں کل ان کا گلے کا آپریشن ہوا ہے، اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اب ان کی صحت بہتر ہے۔ ان کی جو پاکستان روانگی ہے، ایک دو مختلف تاریخیں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے یہ 15 یا 16 کو وہ پاکستان واپس پہنچ گئی ہیں، یا پھر تیسرے ہفتے میں اس جنوری کے۔ اچھا، تو اس حضرت میں جاوید صاحب، یہ اب کوئی اتفاق ہے؟ یہ کوئی اتفاق ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پرائم منسٹر بھی وہاں جا رہے ہیں، کابینہ اراکین بھی وہاں پر جا رہے ہیں، تو سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، مریم نواز صاحبہ وہاں پر موجود ہیں، ان کا علاج تو برطانیہ میں چل رہا تھا، تو میاں نواز شریف صاحب کا بھی وہاں موجودگی، یہ کوئی اتفاق ہے یا وہاں کوئی سائیڈ لائنز میں کوئی ملاقاتیں بھی کوئی پلان ہے؟ جی دیکھیں، ملاقاتیں تو ضرور ہوں گی، کیونکہ دونوں بھائی ہیں اور بھتیجی ہیں مریم نواز صاحبہ، اور ظاہری بات ہے ان کا آپریشن ہوا ہے۔ جیسے میں نے ان کو بتایا کہ جو ان کے نہیں، اس سے معالج ہٹ کے ملاقاتیں وہاں پر؟ سیاسی اس ملاقاتوں سے کی ہٹ بات کر کے رہے ہیں شاید۔ دیکھیں، ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، یہ تو مطلب لندن میں بھی جن باتوں ملاقاتوں کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، وہ لندن بھی بہت بڑا ہے، بلکہ انگلینڈ بھی بہت بڑا ہے، ملاقاتیں وہاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک صورتحال اظہر جب صاحب یہ پاکستان کے لیے بتائیے ڈونرز اظہر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ہمیں اسی پروگرام پہ بتایا جب اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک پلان ہے، وہ آئی ایم جی ایف سے بات کرنے کا بھی ان کے پاس ایک پلان ہے۔ وہ جیسے ہی واپس آئیں گے، مفتاح اسماعیل صاحب جائیں گے تو اگر دودھ کی نہریں نہیں بھی بہیں تو کچھ ڈالر نیچے آ جائے گا، معیشت میں بہتر ہوگی۔ ہم بار بار پوچھتے رہے، آپ نے کہا وہ پلان تفصیلاً نواز شریف صاحب سے ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس جی جی تفصیلاً ڈسکس کرنے کے بعد اور نواز شریف صاحب کے تھمز اپ کے بعد اب وہ آ کے پلان امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ سر، ہم یہاں جی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت صاحب، اور کوئی پلان امپلیمنٹ جی نہیں ہو رہا، وہ کوئی سیکرٹ پلان جی ہے، کسی اور وقت سامنے آئے گا، اگلی حکومت میں لائیں گے، کیا کریں گے؟ جی، بڑا یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ دیکھیں، پلان تو حکومت کے پاس جو بھی انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان میں جب تک ایک سیاسی بے یقینی، افراتفری اور تمام معاملات ہیں، تو آپ کے جو یعنی کہ انویسٹرز، پلان چاہے نہیں وہ ہے اکنامک؟ انٹرنیشنل، سن تو لینا، جی میری جی، بھی سنیں اظہر نا جاوید صاحب آپ بات ساق صاحب، مکمل آپ کر نے لیجئے۔ سوال کر لیا، اب اپنی مطلب کا جواب لینے کے بجائے کائنڈلی اگر مجھے موقع دیں گے تو میں جی جی، آپ کا اظہر مشکور جاوید صاحب ہوں گا۔ آپ بات جی کیجئے، جی، ساتھیوں ضرور سے سب ضرور، سن لینا۔ سارا جی جی، فلور آپ کا ہے۔ ہاں، جی ہاں جی جی بات یہ ہے کہ دیکھیں، پلان ہر حکومت لے کے آتی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت بھی لے کے آئی، اس کے بعد ان کی حکومت بھی لے کے آئی، مفتاح صاحب کے پاس بھی ایک پلان تھا، اب اسحاق ڈار صاحب نے بھی، جو ہمیں جان روانہ ہونے سے پہلے ہماری بڑی تفصیلی باتیں ہوئیں، ان کا بھی ایک پلان تھا۔ اب ان پلان کو امپلیمنٹ تو آن گراؤنڈ پہ ہونا ہے۔ بالکل۔ اب اگر ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت، ایک ملک کا ایک بڑا سیاسی رہنما، جو اس وقت بقول آپ کے اور دوسرے جو ہمارے دوسرے سرویز بھی کہہ لیں، ایک مقبول رہنما اس وقت، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حکومت کو نہیں چلنے دینا، جی اس تمام صورتحال میں ایک سیاسی ابتری بے یقینی ہے، تو انٹرنیشنلی حضرت اور صاحب یہ لوکل فرمائیے گا، صحیح۔ لیول پہ حضرت صاحب اس یہ حسن کی فرمائیے گا، امپلیمنٹیشن جو ہے بات وہ مکمل ہونے مشکل ہو دیجیے گا حضرت جاتی ہے۔ صاحب کی۔ بہرحال یہ ایک حکومت کا ایک فیلئر آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس پلان کے مطابق اس کو ڈیلیور نہیں کر ٹھیک، آپ سکے۔ کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت جو ہے اسی اپنے پلان کے مطابق ڈیلیور نہیں کر پا رہی۔